السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد سے عبادات بجا لانا، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اس میں مختلف مقاصد ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا، لوگوں کی واہ واہ چاہنا، لوگوں سے مال حاصل کرنا، لوگوں سے عزت حاصل کرنا، اور لوگوں کے زبانی اپنی تعریفیں سننا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ یہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ اللہ عز و جل کے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے